گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، ہائے گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ناز اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، ہائے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا کہ اس کو نشاپ نے یہ دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اے بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن یہ کیسے ہو ممکن بن بھائی آ کے کہلائی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، ہائے بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کہتی ہیں زمانے سے یہ خالق کی عبادت اور شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا، اور مسجد کے مسلوں پر نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا، مسجد کے مسلح پہ نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا، نعرہ تکبیر، سلام کے 4-5 شعر کیونکہ مجلس بھی ہونا ہے، نعرہ تکبیر، کہ حسین
सब तेरी कुर्बानियों का सदका है कि हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका है कि ये आज तक दिल इंसानियत धड़कता है हुसैन सब तेरी कुर्बानियों का सदका کہ مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتن کے مقابل جو جھوٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں صدقہ اور غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارے خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ اور خدا را خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے خدا را خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے ارے ضعیف باپ ہے کڑیل جوان بیٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ اور جسے حسین نے 18 سال پالا تھا جسے حسین نے 18 سال پالا تھا اور زمین گئے مپویڑیاں رگڑتا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ اور نہ لوٹ چادر زینب نہ چھین سے ردا نہ لوٹ چادر زینب نہ چھین سے ردا ارے یہ بنت زہرا ہے ظالم یہ بنت زہرا ہے حسین سب تیری قربان خدا رئی کو تماچے نہ مار اے ظالم کہ یہ فلک کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین زندگی نے لباس چھین لیے زندگی نے لباس چھین لیے موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی نے لباس چھین لیے
موت نے کم سے کم کفن تو دیا، اور زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ ایک صلوات بھیجو محمد پھر کہ رک کر چل رہا تھا مگر معجزہ ہوا، کہ رک کر چل رہا تھا مگر معجزہ ہوا، بیمار تیرا ذکر قلم کی دوا ہوا۔ رک کر چل رہا تھا مگر معجزہ ہوا، بیمار تیرا ذکر قلم کی دوا ہوا، اور سجاد کی بہن سے ملے گی نئی سحر، سجاد کی بہن سے ملے گی نئی سحر، میں شام جا رہا تھا یہی سوچتا ہوا، میں شام جا رہا تھا یہی سوچتا ہوا، اور سجاد میں دکھائی دیا ہم کو با وفا، سجاد میں دکھائی دیا ہم کو با وفا، دربار آ کر کوئی بھتیجا چچا ہوا، دربار آ کر کوئی بھتیجا چچا ہوا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد کہ سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز، سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز، ایک جیسی ہے اس سارے پریوار کی آواز، پہچان لی جب عابد بیمار کی آواز، پھر قبر سے نکلی ہے عزادار کی آواز، ایک اور علی خانہ مدحت میں آیا، شک ہوتے ہوئے آئی ہے دیوار کی آواز، شک ہوتے ہوئے آئی ہے دیوار کی آواز، تو سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز، سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز، اور دیوار سے کعبے کی کبھی کان لگانا، آئے گی تمہیں حیدر کرار کی آواز، آئے گی تمہیں حیدر کرار کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأراضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ملعونین، من الآن الی یوم الدین آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ صلوات دیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب مناظر حسین ابن اظہر حسین صاحب کے رکوع ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ ایام پرخیر و برکت ہیں اور منسوب ہیں ولی نعمت محور کائنات یوسف زہرا منجی بشریت قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار بحق سرکار حجت مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے پسماندگان بالخصوص ان کی اولاد کو صبر و اجر عنایت فرما۔ اپنی سلامتی کے لیے مرحوم کی مغفرت کے لیے مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ ایام ولادت سرکار حجت ہیں اور مرحوم کا انتقال بھی نیمہ شعبان کے موقع پر ہوا ہے، لہذا کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں خطاب خود سرکار حجت کے سلسلے میں ہو، جن کا تذکرہ ہمارے ہاں معمولاً کم ہوتا ہے، جبکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بڑی سنگین ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت یا کم ہے یا نہیں ہے۔ مہدویت کا تذکرہ ہمارے ہاں نہ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک سال کی چھٹی ہو گئی، اب نیمہ شعبان میں جو آئندہ برس زندہ رہے گا وہ امام کا تھوڑا بہت تذکرہ کر لے گا، سن لے گا، وگرنہ ہونا یہ چاہیے کہ حدیث پیغمبر نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، جہاں پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ بسا اوقات بعض افراد کم علمی کی بنا پر ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جہالت علم کے مقابل میں ہے۔ پیغمبر نے جہالت کی تعبیر استعمال نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا ہے جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت اسلام کے مقابل میں ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر رازی جیسے مفسر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے رخصت ہوگا تو یا یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی موت چاہیے، اسلام والی موت چاہیے یا پھر خدا نخواستہ کفر والی موت چاہیے۔ وقت کے امام کی معرفت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ امام کی معرفت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور حقیقی۔ ابھی ہمیں ظاہری معرفت کا اندازہ نہیں ہے، بالخصوص ہماری جوان نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے گھر کی بچیوں کو امام کی ولادت کب ہوئی، امام غیبت صغریٰ میں کب گئے، غیبت صغریٰ کا دورانیہ کتنا ہے، اس دور غیبت صغریٰ میں سرکار حجت کے نواب جن کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے ان کے نام کیا ہیں، پھر دور غیبت کبریٰ کا آغاز کیا ہوا اور کب ہوا اور کیسے ہوا، اور امام اس دور غیبت کبریٰ میں اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح انجام دے رہے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو میں تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے تاکہ کچھ معلومات میں اضافہ ہو سکے ہماری اور آپ کی۔ سب سے پہلے پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تقریباً 250 آیات میں سرکار حجت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ امام زمانہ کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا میں نے ایک آیہ کریمہ جس کے کچھ فراز کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 اعلان قدرت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو روئے زمین پر صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح بجا لانے والے ہیں، پروردگار انہیں اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا، بالکل اسی طرح جیسے ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔
پھر ارشاد خداوندی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے ان کے لیے ضرور پائیدار بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ بعض ہمارے برادران اہل سنت نے اس آیہ کریمہ کو نسبت دی ہے خلافت راشدہ سے۔ البتہ اگر آپ غور کریں تو 2-2-4 کی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ اس دور میں نہ امنیت تھی، نہ اس دور میں اللہ کے کیے گئے وعدے پر خود خدا کا عمل نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے خلفاء کو خلفاء تسلیم کیا ہے، جبکہ قدرت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے بندوں کو، توجہ کیجیے گا، ہم نے اپنے بندوں کو محتاج ہدایت خلق کیا ہے۔ ہم اور آپ قدم قدم پر محتاج ہدایت ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے مالک کریم نے چند سلسلوں کا آغاز کیا، نبی کی شکل میں نبوت کے ذریعے، رسول کی شکل میں رسالت کے ذریعے، امام کی شکل میں امامت کے ذریعے۔ جناب آدم نبی ہیں، جناب نوح سے پروردگار عالم نے رسالت کا آغاز کیا ہے، اور پھر یہ امامت کا عہدہ پہنچا ہے جناب ابراہیم خلیل خدا تک۔ اب آپ غور کیجئے گا، جناب ابراہیم کو بھی پروردگار نے جو منصب امامت دیا ہے تو یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ اللہ نے پہلے امتحان لیا۔ اور یاد رکھیے گا، میں غمزدہ خانوادے کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے امتحان لینے کے لیے۔ یہ باپ کا فراق، یہ گھر سے کسی عزیز اور بزرگ کا رخصت ہو جانا، بسا اوقات کفریہ جملے ہمارے لبوں پر آ جاتے ہیں، مرنے کے دن نہیں تھے، ہمارا ہی باپ کیوں چلا گیا؟ نہیں، مرنا ہے بھائی۔ قرآن مجید میں اعلان قدرت ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب آپ قرآن کو پڑھیے گا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں پروردگار عالم نے امتحان کے لیے چند تعبیروں کو استعمال کیا ہے۔ مثلا خود سورہ ممتحنہ، کلمہ امتحان ایک، کہیں کہیں پروردگار نے بندوں کی آزمائش کے لیے ایک تعبیر استعمال کی ہے، وہ ہے بلا۔ سورہ ملک میں ارشاد خداوندی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ کبھی پروردگار عالم نے اس امتحان کے لیے فتنے کی تعبیر استعمال کی ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت میں مالک کا اعلان کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے۔ کبھی پروردگار نے کلمہ تمحیص کو استعمال کیا۔ تو امتحان حتیٰ پروردگار عالم نے انبیاء کا لیا، اولیاء کا لیا۔ سلیمان پیغمبر کا امتحان لیتے ہوئے مالک کا اعلان ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا۔ ہم نے سلیمان پیغمبر کا بھی امتحان لیا ہے۔ تو امتحان کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہے۔ اس امتحان کے موقع پر پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے امتحان کے مواقع پر اللہ کے بندے چند حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بعض بندگان خدا وہ ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جو گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، بس اوقات سننے کو ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ مذہب نے، قرآن نے، اللہ نے ایسے بندوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ بعض بندگان خدا وہ ہیں کہ جو ان مصیبتوں کے ہنگام صبر کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 2 جگہ پروردگار نے صلوات کی تعبیر استعمال کی۔ ایک آیہ کریمہ جو بچوں کو بھی یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توجہ کیجیے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے تحفہ درود و صلوات۔ دوسری آیہ کریمہ، جب ایک بندہ پروردگار مصیبتوں کے ہنگام صبر کرتا ہے تو اعلان قدرت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ درود بھی ہے، تحفہ تحیت بھی ہے، صلوات و سلام کا نذرانہ بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مصیبتوں کے ہنگام صبر کرنا ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، کبھی بھی ہم کو حریص نہیں بننا ہے۔ خلق الانسان حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ اعلان قدرت، ہم نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے، ذرا سی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر جزا و فضا، فریاد و فغاں۔
نہیں بلکہ ان مصیبتوں کے ہنگام سر تسلیم خم کر دینا۔ ایک روایت سنیے، شاید تسکین قلب کے لیے بہترین ذریعہ ہو، سنیے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچہ مریض ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے گھر میں بچہ مریض ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ روایت کہتی ہے اصحاب امام صادق نے کیا دیکھا کہ امام بچے کے مرض کے عالم میں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ امام عالی مقام پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ اصحاب نے آپس میں چیمی گوئیاں کی کہ بچہ مریض ہے تو امام اتنا پریشان ہے، کہیں بچے کا انتقال ہو گیا تب کیا ہوگا؟ لیکن اب روایت نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ وہ امام صادق جو بچے کے مرض کے عالم میں پریشان تھے، جب بچے کا انتقال ہوا تو امام مطمئن نظر آتے ہیں، امام اپنی جگہ پر مکمل اطمینان میں۔ اصحاب سے رہا نہیں گیا، فرزند رسول جب بچہ مریض تھا تو آپ پریشان تھے، اب بچہ جب انتقال کر گیا ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا، آپ تو مطمئن ہو گئے۔ سنیے گا، امام صادق فرماتے ہیں انا نحن اہل البیت انما نجزع قبل المصیبہ، ہم اہل بیت مصیبت سے پہلے اللہ سے راز و نیاز بھی کرتے ہیں، دعا و مناجات بھی کرتے ہیں، تدبیروں کی تلاش میں بھی نکلتے۔ فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ، لیکن اگر حکم الہی سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ کمال یہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ موت بہرحال ہے خطرناک۔ قرآن سورہ قاف میں اعلان کرتا ہے قد جاءت سکرۃ الموت ذالک ما کنت منہ تحید، وہ موت کی مدہوشی تم تک پہنچ چکی ہے جس سے تم ڈر رہے تھے۔ یہ وہی تعبیر ہے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے، میں موت کی وادی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن موت کے لیے بہرحال ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، رسول کا انتظام کیا، امام بنایا۔ امامت کے لیے ابراہیم خلیل خدا کو اللہ نے امتحان کی منزلوں سے گزارا۔ سید العلماء کہتے تھے کہ امامت کا عہدہ اتنا سنگین ہے کہ ابراہیم خلیل خدا کو بھی امامت کے حصول کے لیے امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ عہدہ پروردگار عالم کی جانب سے نہیں ملتا ہے، لیکن جناب ابراہیم تک جب یہ امامت کا منصب پہنچا ہے تو ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ میری نسل کا کیا ہوگا، میری اولاد کو ملے گا یا نہیں یہ عہدہ؟ اب سنیے گا کیا کہنا۔ ہم اور آپ نبی آدم کو فقط سید المرسلین سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں، خاتم النبیین ہم سوچتے ہیں کہ رسول ہیں، نبی ہیں، امام نہیں ہیں۔ حالانکہ سرکار سید المرسلین پیغمبر آدم بھی امام ہیں اپنے دور کے افراد کے لیے۔ اب آپ سنیے گا، امیر المؤمنین کو خطاب کیا نبی آدم نے، یا علی انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الیکا، اے علی اللہ نے ابراہیم خلیل خدا کی دعا کو میرے حق میں اور تمہارے حق میں مستجاب کر لیا۔ جیسے ابراہیم امام ہیں، میں بھی امام ہوں اور تم بھی امام ہوں۔ یہ امامت کا عہدہ نہایت اہم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم روئے زمین پر صاحبان ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو خلیفہ بنائیں گے۔ الارض کی تعبیر پروردگار نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر استعمال کی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ قصص میں مالک کہتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم روئے زمین پر ان افراد کو کمان دیں، اختیار دیں، باغ ڈور دیں جنہیں زمین پر ستایا گیا ہے، دبایا گیا ہے، کچلا گیا ہے، جو اس روئے زمین کے مستضعف ترین طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اللہ کا وعدہ بھی ہمارے ہاں کے نیتاؤں جیسا وعدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، الیکشن کے دور میں نیتا، بڑے بڑے وعدے کرنے والے نیتا، اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے میں خلاف ورزی نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر پروردگار کیا کہتا ہے سورہ نور میں؟ ہم اس دین کو غلبہ دیں گے جس دین سے اللہ راضی ہوا ہے۔ تو اب آپ بتائیے دین کون سا؟ ظاہر ہے، ذرا یاد کیجئے میدان غدیر خم، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جب پیغمبر آدم نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا،
تب مالک نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. گویا مالک یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے جس دین اسلام کو ہم روئے زمین پر غلبہ عطا کریں گے، یہ دین عام دین نہیں ہوگا، یہ اسلام عام مسلمانوں کا اسلام نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلام ہوگا جہاں کلمہ علی ولی اللہ کی گونج سنائی دے گی. صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی، بہرحال آنے والا دن ہمارا ہے، اقتدار ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، رہبر ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، نشان ہمارا ہوگا، روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ ہوگا. میں ذرا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا اس دور آخر الزمان کا. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ روایات معصومین میں جا بجا ہماری تعریف میں قصیدے پڑھے گئے ہیں. مثلا نبی آدم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر نے ایک سوال کیا، این اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ اصحاب پیغمبر کا ہجوم ہے، سب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی. لیکن کیا کہنا، نبی آدم نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم بھائی نہیں ہو بلکہ ہمارے اصحاب میں شمار ہوتے ہو. اب سب نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کا بھائی ہے کون؟ ذرا تعبیر سنیے گا، کیا فصاحت ہے، کیا افصاح العرب. پیغمبر اعظم نے کیا خوبصورت جملہ کہا. نبی آدم فرماتے ہیں ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو سفیدی پر سیاہی میں یقین رکھتے ہوں گے. کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا، اور اپنے وقت کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا امتیاز ہے. شاید یہی وجہ ہے ہمارے چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ابو خالد کابلی جیسے معتبر صحابی سے کہتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ افضل من اہل کل زمان. اے ابو خالد، آخر الزمان کے افراد ہر دور کے زمانے کے افراد سے بہتر ہیں. تو کیا ہم اور آپ یوں ہی بہتر ہو گئے؟ ہر دور کا مطلب کیا ہے؟ دور پیغمبر بھی شامل ہے. سلمان و ابوذر سے بہتر ہم اور آپ ہیں، مقداد و قنبر سے بہتر ہم اور آپ ہیں، کربلا والوں سے بہتر ہم اور آپ ہیں، امام کاظم، امام رضا، امام تقی و نقی، ہر دور کے افراد سے بہتر ہم اور آپ. لیکن کب؟ دو شرطوں کے ساتھ. القائلین بامامتہ، پہلی شرط یہ ہے کہ آخری حجت کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں، والمنتظرین لامرہ، اور سرکار حجت کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہوں. تو جو انتظار ہم اور آپ آج کر رہے ہیں، پٹاخے پھڑا کے، قبرستانوں میں چراغانی کر کے، جو انتظار کی کیفیت ہماری اور آپ کی ہے، کیا اس انتظار کے ساتھ امام آنے والے ہیں؟ ذرا سا سنیے گا. وہ طلب کیا ہمارے وجود میں پیدا ہوئی؟ ابھی ہمارا اے ٹی ایم کارڈ کھو جائے، ہماری گاڑی کی چابی کہیں گم ہو جائے، ابھی فرض کیجئے ہمارا آدھار کارڈ کہیں مس ہو جائے، پاسپورٹ کہیں رہ جائے، بچہ گم ہو جائے، نہیں بچے کو گھر پہنچنے میں اسکول سے تاخیر ہو جائے، نہیں اور مثال آسان کر دوں، گھر میں اگر ہم نے کبوتر پال رکھا ہے، طوطا پال رکھا ہے، اور کہیں اڑ کر کے کسی دوسرے کے مکان میں چلا جائے، تو جو طلب ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی، کیا اتنی طلب بھی سرکار حجت کے لیے ہمارے اور آپ کے وجود میں پائی جاتی ہے؟ کہتے رہیے اللہم عجل لولیک الفرج. امام کا ظہور یاد رکھیے گا میرے عزیزو. میں سوال کر رہا ہوں جوانوں سے، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. نبی آدم کی رحلت کب ہوئی؟ سن، جی ہاں، نبی آدم کی رحلت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں. آفرین، صلوات بھیجیے چچا کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سن 11 ہجری میں پیغمبر اعظم دنیا سے رخصت ہوئے. امام عسکری کی شہادت ہوئی سن 260 ہجری میں. گویا 250 برسوں میں پروردگار عالم نے بخوبی اپنے بندوں کو آزما لیا تھا کہ ہماری حجتوں کے ساتھ ہمارے بندوں کا سلوک اچھا نہیں ہے، وقت نہیں ہے. وگرنہ صرف امیر المؤمنین کے شکوے اگر آپ کے سامنے پیش کرتا. مولا نے حتیٰ بسا اوقات اپنے چاہنے والوں کے حق میں بددعا کی. مولا کہتے چلو بسم اللہ، مولا گرمی بہت زیادہ ہے، مولا فاصلہ بہت زیادہ ہے، مولا ذرا سا بچوں سے ملاقات کر لوں. میدان کربلا میں بھی ضحاک ابن عبداللہ مشرقی جیسے افراد تھے جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تھے ایسے افراد، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی. مولا کہتے ہیں چلو کربلا، مولا اجازت دیجیے ذرا راشن پہنچا دیں، آتے ہیں. ابھی اگر فرض کیجئے فضا میں آواز گونجائے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو،
جس مہدی کا تم انتظار کر رہے تھے ظہور ہو چکا، بسم اللہ دوڑو کعبے کی جانب۔ تو کتنے ایسے ہوں گے ذرا سا ہماری LIC میچور ہو جائے، بچے کی شادی طے کر رکھی ہے، ہم نے لاکر میں سونا رکھ رکھا ہے، ذرا سیلری آ جائے، پینشن والا کام ہو جائے، تو کیا امام کا ظہور ہونے والا ہے؟ 250 برسوں تک پروردگار عالم نے اپنے بندوں کا خوب امتحان لیا، اس میں 10 برس اگر اور ایڈ کر دیے نبی آدم کی مدنی زندگی والے، 260 برسوں تک پروردگار نے دیکھ لیا۔ اب مالک نے کہا جب تک تم اپنے وجود میں جذبہ نصرت پیدا نہیں کرو گے ہم اپنی حجت کو بھیجنے والے نہیں ہیں۔ اچھا یہ جذبہ نصرت کیسا ہے؟ اشعار تو ہم خوب پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، خوش بھی ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، بھی برادران نے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نصرت کا جذبہ ہے؟ وہ نصرت کا جذبہ جو ہم رہبر انقلاب کے ہاں دیکھتے ہیں، وہ نصرت کا جذبہ جو ہم نے شہداء کی زندگیوں میں دیکھا اور پڑھا حالیہ دنوں میں، وہ جذبہ ہے؟ ذرا سا ایک حدیث سنیے امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، سنیے گا مولا امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ من احب، سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے مولا کا یہ فرمان۔ کیا فرمایا؟ من احبنا فلیستعد للفقر جلبابا۔ کیا مطلب؟ جو شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ فقر و تنگ دستی کے لیے، پریشانی اور مصیبت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ ہم آمادہ ہیں؟ آپ سب نے نام سنا ہے جناب میثم تمار کا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیا عظیم ہستی جناب میثم تمار کی۔ تمار کیوں کہا گیا؟ خرما فروش تھے، کتنے خوش قسمت تھے کہ میثم تمار کی دکان پر امیر المؤمنین بیٹھ کر کے سودا دیتے تھے۔ مولا کہتے ہیں میثم وہ درخت دیکھ رہے ہو، اسی پر سولی دی جائے گی۔ یہاں تک آپ سب نے سنا، اس کے آگے کیا سنتے ہیں؟ میثم تمار اس درخت کو پانی دیتے تھے، یہ بھی سنا آپ نے۔ کیا جذبہ نصرت ہے وقت کے امام کی مدد کے لیے؟ کیا جذبہ ہے؟ جذبے سے سرشار میثم تمار۔ لیکن عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی کہ میثم فقط پانی نہیں دیتے تھے بلکہ منزل ایک قدم آگے کی ہے، جناب میثم تمار اس درخت کے نیچے نافلہ نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ رہبر انقلاب موجودہ دور میں شیعت کا وقار، اگر مسجد مقدس جمکران جاتے ہیں تو یہاں ہم اور آپ قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہیں، اب یہ ہو جائے گا اور اب ایسا ہو جائے گا، لیکن عجب نہیں، میثم کی طرز پر عمل کرنے والے یہ 86 برس کے بزرگ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہو، پروردگارہ نصف صدی سے میں اپنی شہادت کا منتظر ہوں۔ یاد رکھیے گا شہادت ہمارا افتخار ہے، یہ وہی شہادت ہے جس کے لیے امیر المؤمنین بسا اوقات نبی آدم سے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ شہید کب ہوں گے، شہید کب ہوں گے؟ احد مختلف مارکوں میں ایک روز پیغمبر نے سوال کیا، یا علی کیف صبرک علی الشہادہ، علی یہ بتاؤ شہادت کے موقع پر تمہارے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ جواب سنیں گے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر، اے اللہ کے رسول شہادت کے موقع پر صبر نہیں کیا جاتا بلکہ شکر پروردگار کا سجدہ بجا لایا جاتا ہے۔ یہ کوالٹی جس دن ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے سمجھ جائیے امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ سرکار حجت کے سلسلے میں 2-3 باتیں سن لیجئے۔ امام کی ولادت کب ہوئی؟ 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری، بعض علماء نے 256 کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن معتبر مستند جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ سن 255 ہجری 15 شعبان المعظم۔ اچھا ولادت کے ہنگام جو حالات ہیں وہ اتنے پرفتن ہیں کہ امام عسکری کی اپنی پھوپھی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ولادت ہونے والی ہے۔ سوچیے آپ، گھر کے افراد کو بھی اندازہ نہیں کہ سرکار حجت کی ولادت ہونے والی ہے۔ سامرہ میں حالات اتنے پرفتن کہ امام عسکری کو ہفتے میں 2 دن ہر دوشنبے کو اور ہر جمعرات کو دربار میں حاضری دینی پڑتی تھی کہ ہاں ہم یہی موجود ہیں، ہم کہیں گئے نہیں ہیں۔ امام ہر کسی سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں۔ امام کی ولادت ہوئی، اور پھر جو ادب ہے، یہ پیغام ہے، امام نے ولادت کے بعد پہلے توحید پروردگار کا اقرار کیا۔ دیکھیے حفظ مراتب کا خیال، توحید پروردگار کے اقرار کے ساتھ نبی آدم کا کلمہ پڑھا، امیر المومنین کی تحفے کی خدمت میں تحفہ سلام روانہ کیا، یہاں تک کہ ایک کے بعد دوسرے امام کو تحفہ سلام روانہ کیا، پھر امام عسکری کو تحفہ سلام روانہ کیا۔ امام عسکری اپنی پھوپھی جناب
حکیمہ سے فرماتے ہیں پھوپھی جان اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جائیے تاکہ یہ اپنی ماں کو تحفہ سلام روانہ کر سکے۔ یہ ہے حفظ مراتب، یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ ہم اور آپ جناب قاسم کا تذکرہ خوب سنتے ہیں۔ قاسم کون ہیں؟ جنہوں نے موت کا وہ ذائقہ بتایا جو دنیا کے عام فلاسفر سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کیا تعبیر امیر المؤمنین، یہ سنیے گا، یہ سماعت کے لیے پیغام ہے، کربلا سننے اور پڑھنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ امام علی مقام حسین ابن علی نے اپنے بھتیجے کے ساتھ وہی کردار نبھایا ہے جو جناب علی اکبر کے ساتھ۔ میدان کربلا میں کیا فرمایا؟ یا بنی بعدک العفا، تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ جناب قاسم کو بھی جب خطاب کرتے کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قال الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہی جناب قاسم، روایات میں ملتا ہے کہ کبھی بھی جناب ابوالفضل العباس امام حسن اور امام حسین کے برابر نہیں چلتے تھے۔ دیکھیے یہ ادب گھر سے سکھایا جاتا ہے۔ جناب ام البنین نے تاکید کی تھی اپنے بچوں کو خطاب کر کے، خبردار کبھی اس جگہ مت بیٹھنا جہاں حسن و حسین کھڑے ہوں۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ ماں نے۔ تو جناب عباس امام حسن اور امام حسین کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ جناب علی اکبر کبھی جناب ابوالفضل العباس کے ساتھ نہیں چلتے تھے، پیچھے ہوتے تھے۔ اور جناب قاسم کبھی بھی جناب علی اکبر کے آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، جبکہ چچازاد بھائی ہیں۔ یہ حفظ مراتب، یہ ادب کا خیال کہاں سے آئے گا؟ در اہل بیت اطہار علیہم السلام سے۔ تو امام عسکری نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے۔ اب 3 برس کے امام ہو گئے، عام شیعہ بھی نہیں جانتے ہیں، سنیے گا، کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ ایک روز امام عسکری کے شاگرد خاص جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی، یہ کون ہے احمد ابن اسحاق اشعری قمی؟ جن کو امام عسکری نے حکم دیا تھا کہ قم میں مسجد بناؤ۔ ہم اور آپ مسجد جمکران کا نام خوب سنتے ہیں، لیکن اسی شہر قم میں حرم معصومہ سے متصل ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ احمد ابن اسحاق اشعری قمی نے۔ ایک روز امام عسکری سے فرماتے ہیں احمد ابن اسحاق اشعری قمی، مولا یہ بتائیے آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ جیسے ہی سوال کیا، 3 برس کے ہو چکے امام زمانہ، امام عسکری بیت الشرف میں گئے، کاندھے پر بچے کو لے کر آئے۔ احمد ابن اسحاق اشعری قمی کہتے ہیں جیسی میری نگاہ اس بچے پر پڑی ایسا محسوس ہوا گویا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ایک راستہ یہ اپنایا ہے امام عسکری نے کہ اپنے بعض شاگردوں کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ ایک راستہ کیا ہے؟ امام عسکری نے مختلف عقیقے کیے ہیں اور گوشت بھجوایا ہے اپنے چاہنے والوں کے پاس۔ عقیقہ مستحب ہے، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو میرے لیے مستحب ہے کہ میں اپنے مرحوم باپ کے لیے عقیقہ کروں۔ عمر کے جس پڑاؤ میں انسان کو یاد آ جائے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا، والدین نے نہیں کیا ہے، تو اسے عقیقہ کرنا۔ امام نے مختلف عقیقے کیے ہیں، خاص چاہنے والوں تک گوشت بھیجا ہے۔ اسی طرح امام نے اپنے بعض چاہنے والوں کے نام خطوط لکھے ہیں۔ اسی طرح ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ امام عسکری نے اپنے فرزند امام حجت کے ذریعے 4-5 برس کی عمر میں لوگوں کے مسائل شریعہ کا جواب دلوایا ہے۔ جو رقوم شریعہ آتی تھی اسے کلیکٹ کروایا۔ اب سنیے، جو بڑے بڑے پروگرامز آرگنائز کرنے والے نمبر 2 کے پیسے سے، اور ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، کیا کہنا بھائی، راہ خدا میں، راہ کربلا میں خرچ کرنے کا بڑا جذبہ ہے۔ ہر مال بارگاہ حسین میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین کو صرف پیور مال چاہیے۔ کیا مطلب؟ جس میں خمس کی پابندی ہو، جس میں یتیموں، اسیروں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھا گیا ہو، راہ خدا میں انفاق کا جذبہ پایا جاتا ہو، جس کے لیے قرآن نے کہا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کا بھی اور محروم طبقے کا بھی۔ سائل وہ ہے جو آ کر کے مانگ لیتا ہے، محروم وہ ہے جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کبھی کسی کے سامنے دست سوال کو دراز نہیں کرتا۔ ایک روز امام کے سامنے کچھ تھیلیاں آئیں، امام نے ایک تھیلی سے 8 سونے کے سکے نکالے۔ امام زمانہ اپنی کمسینی میں فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، لے جانا فلاں شیعہ کو دے دینا اور کہہ دینا ہم اہل بیت کو حرام مال نہیں چاہیے، ہمیں صرف پیور اور خالص مال چاہیے۔ یہ وہ راستے تھے جن کے ذریعے سرکار حجت کا تعارف کرایا ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے۔ سن 260، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سن 260 ربیع الاول کی 8 تاریخ امام عسکری کی شہادت ہوئی۔ اب یہاں سے امام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ کب تک جاری رہی؟ سن 260 سے سن 329 ہجری تک، تقریباً 70 برس امام کی غیبت صغریٰ کا دور ہے۔
اس غیبت صغرا کے دور میں بھی امام زمانہ ہر کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے نائب نام کیا ہے؟ عثمان ابن سعید، دوسرے نائب جن کا نام ہے محمد ابن عثمان، تیسرے نائب جن کا نام ہے حسین ابن روح، چوتھے نائب جن کا نام ہے علی ابن محمد سمری۔ اب سنیے، ہم اور آپ امام کو کیا لکھتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، عریضہ۔ عریضہ تو ہم لکھ لیتے ہیں۔ فرض کیے میں آپ کو بار بار میسج کروں اور آپ کا جواب ہم تک نہ پہنچے تو ہم یہی سوچیں گے کہ یہ تو بھائی ہماری یا تو توہین ہو رہی ہے یا ہمیں نظر انداز یا ہم اس لائق نہیں فلاں صاحب ہماری بات کا جواب دیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے امام کو اپنی زندگی میں کتنے عریضے لکھے، آیا امام کا کوئی ایک جواب ملا؟ جو خط ہم امام کو لکھیں اسے عریضہ کہا جاتا ہے، اور جو خط امام کا اپنے چاہنے والے کے نام آئے اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عریضہ اور توقیع میں ایک فرق کیا ہے؟ جو ہم لکھیں اسے عریضہ کہتے ہیں، اور جو امام سے ہم تک پہنچے اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ علی ابن محمد سمری آخری نائب خاص ہیں دور غیبت صغرا کے، زندگی کے آخری ایام میں امام نے توقیع لکھی، علی ابن محمد سمری تمہاری رحلت کا وقت قریباً پہنچا ہے، اب اپنے بعد کسی کی نیابت کا اعلان نہ کرنا۔ میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، سن 329 ہجری کے بعد امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور امام آج تک غیبت کبریٰ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس دور غیبت کبریٰ میں امام کس طرح کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟ امام کے فرائض کیا ہیں؟ طویل فہرست ہے۔ امام کا کام ہے مذہب کا دفاع کرنا، امام کا کام ہے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنا، امام کا کام ہے توحید کے پرچم کو سربلند رکھنا، امام کے کاموں میں ایک کام ہے مسائل شریعہ کا جواب دینا۔ اب بتائیے، نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، ہم کس سے پوچھیں؟ یہ گناہوں کے اتنے پردے آویزاں ہیں کہ ہماری نگاہیں امام کے دیدار سے محروم ہیں، وگرنہ ہیں ایسے صاحبان دل جنہوں نے اس دور غیبت کبریٰ میں امام کا دیدار کیا ہے۔ میں شاید ایک آدھ نمونہ پیش کر سکوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کے پہلے یہ گناہوں کے پردے آویزاں ہیں کہ ہم امام کے دیدار سے محروم ہیں۔ امام کا کام ہے مسئلہ شریعہ کو بیان کرنا۔ یاد رکھیے گا، انہی حالات کے لیے امام نے فرمایا تھا جب نئے نئے مسائل پیش آئیں تو در در کی ٹھوکر مت کھانا، چلے جانا مرجع تقلید کے پاس۔ اب سمجھے مرجعیت کا پاور کیا ہے؟ چلے جانا فقیہ کے پاس، چلے جانا علماء کی خدمت میں اپنے مسائل دریافت کرنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کیوں؟ کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ ابھی بھی اگر کہیں مرجعیت کی توہین ہو تو ان سے کہنا چاہیے فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اب ایک حدیث آپ سن لیجئے، حدیث ثقلین، آپ سب کو یاد ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آدم نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ کہیں آپ کو ملا شیعہ سنی کسی نے لکھا ہو کتاب اللہ و اصحابی؟ کسی نے نہیں لکھا، سب نے اہل بیت اور عطرت پیغمبر خاتم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر اعظم کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ صحابیت کا سلسلہ میرے بعد 100 سال تک جاری رہے گا، بس ایک صدی، بہت بڑھا لیجیے 110 سال، پھر تابعین کا سلسلہ آ جائے گا۔ اور پیغمبر اعظم کی یہ ایک حدیث ثقلین اس بات کی بیانگر ہے کہ روئے زمین پر کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جب دور اس زمین پر حجت خدا سے خالی ہو۔ ویسے بھی اگر حجت نہ ہو، لولا حجہ لساخت الارض باہلہا کما یموج البحر باہلہ، اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ زمین اہل زمین کو ایسے نگل لے جیسے سمندر میں آنے والا طوفان اپنے اندر سفر کرنے والوں کو نگل جایا کرتا ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے اگر ٹکا ہوا ہے، یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں اگر روشن ہیں، یہ ستارے اگر روشن و منور ہیں، یہ شجر، یہ حجر، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ رونقیں، یہ زیبائیاں، یہ خوبصورتیاں اگر ہیں تو یہ صدقہ ہیں سرکار حجت ولی نعمت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، اب ہم میں اور اہل سنت حضرات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ البتہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے،
لیکن اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ امام کی ولادت ہوگی، جبکہ علماء اہل سنت میں لکھا ہے بعض نے، ہمارے ہاں کیا ہے، امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ ایک روایت سنیے گا، اور وہ روایت بھی نبی آدم سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، اہل سنت نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ آخری حجت خدا فرزند پیغمبر ہیں، آخری حجت خدا فرزند فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا بھائی، شیعوں کی صلوات ذرا اتنی اچھی نہیں لگتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں ماشاءاللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ پورا سمجھ لیے، مہدویت کا لیکچر یہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ 1 گھنٹے کی اس مجلس میں اچھی خاصی باتیں ہمارے جوانوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آخری حجت خدا فرزند سید الشہداء، اور یہ امتیاز اللہ نے بخشا ہے امام حسین کو ایک شہادت کے عوض۔ کیا ہیں وہ امتیازات؟ الشفاء فی تربتہ، پروردگار نے خاک کربلا کو خاک شفا بنایا ہے۔ خاک نجف کے لیے نہیں ملے گا، مدینے کی خاک کے لیے نہیں ملے گا، مشہد مقدس کے لیے نہیں ملے گا، تربت پاک سید الشہداء کو اس شہادت امام حسین کے عوض اللہ نے خاک شفا بنایا ہے۔ اجابت الدعاء تحت قبتہ، ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس سے ادا ذرا سنیے گا۔ وہ تمام حضرات جن کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامتی دے۔ لیکن میں گزارش کروں گا، دعا کی قبولیت اگر چاہیے تو وہ جگہ ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت کی اللہ نے ضمانت لی ہے، مثلا زیر قبہ امام حسین دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ انہی جگہوں میں ایک جگہ ماں باپ کی قبر ہے۔ یہ صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اولاد کبھی یہ تصور نہ کرے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک ان سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ نہیں، اللہ نے یہ شرف بخشا ہے والدین کو کہ اگر ظاہری حیات ختم بھی ہو جائے تب بھی تمہارا رشتہ تمہارے ماں باپ سے ویسا ہی ہے جیسا ان کی دنیاوی حیات میں۔ اور پھر کبھی تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہو سکے کہ ہم جاب والے ہو گئے، آفس والے ہو گئے، ہمارے قلم اور سگنیچر میں اللہ نے طاقت پیدا کر دی، ہماری جیب میں پیسے آ گئے۔ نہیں، تم ان کی قبر پر جاؤ اور جانے کے بعد دعاؤں کو طلب کرو تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ آج مرنے کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کے محتاج ہو۔ اب ایک روایت سن لیجئے، آنے والا بارگاہ رسالت مآب میں آتا ہے، کیا خوبصورت دل نشین روایت ہے۔ یا رسول اللہ، میں حور العین کی پیشانی چومنا چاہتا ہوں، میں دہلیز کعبہ چومنا چاہتا ہوں، بعض روایات میں ہے دہلیز جنت کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ سنیں گے روایت؟ نبی اعظم نے کہا اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، چلے جاؤ باپ کی پیشانی چوم لو، ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، وہی ثواب ملے گا جو حور العین کی پیشانی کو چومنے کا مزہ ہے، جو جنت کی دہلیز کو چومنے کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ، اماں ابا زندہ نہیں ہیں۔ نبی اعظم نے کہا پھر بھی پریشان نہ ہو، چلے جاؤ ماں باپ کی قبر پر اور باپ کی قبر کا سراہنے کا حصہ چومو، ماں کی قبر کے پائتی کا حصہ۔ یا رسول اللہ، اماں ابا کی قبر کا نشان کہاں ہے نہیں معلوم؟ جانے قربان، کیا عظمت ہے ماں باپ کی۔ نبی آدم فرماتے ہیں انگلی سے نشان قبر بناؤ، جو نشان قبر باپ کے لیے بنایا ہے اس کا سراہنے کا حصہ چومو، وہی ثواب ملے گا جو دہلیز کعبہ کو چومنے کا ثواب ہے۔ ماں کی جو قبر بنائی ہے نشان قبر کے طور پر، اس کے پائتی کے حصے کو چومو، وہی ثواب ملے گا جو دہلیز جنت کو چومنے کا ثواب ہے۔ یہ عظمت ہے ماں اور باپ کی۔ تو امام حسین کو دوسرا شرف کیا ملا؟ اجابت الدعاء تحت قبتہ۔ تیسرا شرف کیا ہے؟ جو ایام زائرین زیارت امام حسین میں صرف کرتے ہیں وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ انہی شرف میں ایک شرف کیا ہے؟ والائمہ من ذریتہ، اللہ نے بعد کے 9 امام ذریت امام حسین میں قرار دی ہیں۔ اب روایت سنیے، نبی آدم نے کیا خوبصورت فقرہ فرمایا۔ کم سنی ہے امام علی مقام حسین ابن علی کی، بزم پیغمبر میں امام حسین داخل ہوئے، نبی آدم نے خطاب کیا، یا بنی انک سید وابن سید وابو السادہ، اے میرے بیٹے حسین تم سید و سردار ہو، سید و سردار کے فرزند ہو، سرداروں کے باپ ہو۔ یا بنی انک امام وابن امام وابو الائمہ تاسعہم قائمون، اے میرے بیٹے تم امام ہو، فرزند امام ہو، ابو الائمہ ہو۔ پھر پیغمبر آدم فرماتے ہیں
یہ ائمہ وہ ہوں گے جن میں کا آخری یعنی نواں امام قائم آل محمد حضرت حجت الحسن۔ یاد رکھیے گا، واسطہ فیض الہی ہیں امام زمانہ۔ جو کچھ اللہ سے ہم تک پہنچ رہا ہے وہ پہلے امام زمانہ کے ہاتھوں میں آتا ہے، پھر ہم تک پہنچتا ہے، اور جو کچھ بندگی ہم اور آپ کرتے ہیں پہلے سرکار حجت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہمارے اعمال، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ واسطہ فیض الہی ہیں ہمارے اور آپ کے وقت کے امام۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک آخری بات، موجودہ دور میں جو حکومتوں کا طریقہ ہے، جو حکمرانوں کا مزاج ہے، ذرا سا اس کو بھی دیکھیے گا، اور کبھی کبھی ذہن میں لانا چاہیے کہ آخری حجت خدا کی حکومت کا امتیاز کیا ہوگا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ چمتکار کے ذریعے، معجزے کے ذریعے، نہیں، ٹیکنالوجی کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹرز کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی، سائنسدانوں کی اس دور میں بھی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ کلن ایک موضوع ہے کہ 313 میں سارے مرد نہیں ہوں گے، خواتین کا بھی حصہ ہے۔ 313 تو مخصوص حساب ہیں، وگرنہ ان کی تعداد 10,000 تک ذکر ہوئی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں ہمارے جوان، بزرگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن روایات میں کیا ملتا ہے؟ امام زمانہ کے اصحاب و اعوان و انصار میں اکثریت جوانوں کی ہوگی۔ ہاں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مذہب نے بوڑھوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اب کوئی ناراض نہ ہو جائے 60+ والا، نہیں، بڑھاپا ایک الگ چیز ہے، بزرگی ایک الگ چیز ہے، اور اس بات کو رہبر 85 برس کا انسان بوڑھا نہیں ہے، اپنی عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے، اپنے ارادوں کے لحاظ سے۔ جس انسان کا ارادہ جتنا قوی ہوگا وہ مالک کی نگاہ میں اتنا زیادہ معتبر ہوگا۔ تو جوانوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ سنگین۔ اب جلدی سے سن لیجئے، وقت نہیں بچا۔ سرکار حجت کی حکومت کا امتیاز کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا۔ یاد رکھیے گا، کوئی نیا کام نہیں کریں گے امام زمانہ، حکومت کا طریقہ وہی ہوگا جو امیر کائنات امیر المومنین کی حکومت کا امتیاز تھا۔ ذرا سا سنیے گا، بہت اہم اور حساس پوائنٹ ہے۔ جو طریقہ کار سرکار امیر المومنین کا تھا اپنی حکومت میں، وہی دور سرکار حجت اور ظہور امام زمانہ کے بعد ہونے والی حکومت کا ہوگا۔ ذرا پڑھیے آپ نہج البلاغہ، نہیں پڑھتے ہم اور آپ، خدا پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے یہاں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ دعاؤں کی کتابیں اعلیٰ ماشاءاللہ، فارمیلٹی میں گزارش کروں گا 40واں کیجئے گا تو آپ کتاب نہ بانٹنے لگیے گا، کتاب بھی دعاؤں کی کتاب مت بانٹیے گا۔ اگر بانٹنا ہے تو مثلا رسالۃ الحقوق تقسیم کیجئے، اگر تقسیم کرنا ہے نہج البلاغہ تقسیم کیجئے، صحیفہ سجادیہ تقسیم کیجئے، کوئی ایسی کتاب جس میں آداب معاشرت کا تذکرہ ہو۔ دعاؤں کی کتابیں آلریڈی ہمارے گھروں میں الحمدللہ موجود ہیں، اتنی بہت، اگر اتنی پڑھ لیں تب بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ اب توجہ کیجئے، نہج البلاغہ جو 3 چیپٹرز پر مشتمل ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار۔ مکتوب کہتے ہیں خطوط، خط، لیٹر۔ ان خطوط جن کی تعداد ہے 78، اس میں خط نمبر 45 بآسانی آپ سرچ کیجئے مل جائے گا۔ مولا امیر المؤمنین نے خط نمبر 45 لکھا ہے اپنے بصرے کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف انصاری کے نام۔ توجہ کیجئے گا، کس کے نام لکھا ہے؟ عثمان ابن حنیف۔ اچھا، کب لکھا ہے؟ جب مولا امیر المؤمنین کو خبر ملی ہے کہ میرا مقرر کردہ گورنر مالدار کے گھر گیا ہے دعوت کھانے کے لیے، جہاں مرغن غذاؤں کا انتظام ہے، اور یہ دعوت وہ ہے جس دعوت میں غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا، بالخصوص پوائنٹ کیجئے کون سے ایسے خطبہ ہیں جو غریبوں کے ہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں ایسے افراد جنہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ بنا رکھا ہے کہ نہیں، ہم فلاں جگہ نہیں جائیں گے۔ امیر المؤمنین کی نگاہ اعتبار نے پہچان لیا، مولا نے خط لکھا، اور بڑا سخت لہجہ ہے امیر کائنات کا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ۔ عثمان ابن حنیف، آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ وَيَسْتَضِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے کسب فیض کرتا ہے۔ اب یہ دنیا کے حکمرانوں تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں نیتا لوگ ہیں، ان کا صبح میں ڈریس کچھ اور ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ظہر کے ہنگام ان کی صدری بدل جاتی ہے،
رات میں کسی فنکشن میں پہنچے پھر لباس تبدیل ہو گیا. سوچئے آپ ذرا, امیر المؤمنین سے طرز حکومت. کوفی عنان جب یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری تھے تو انہوں نے امیر المؤمنین سے متاثر ہو کر دنیا کے حکمرانوں کو پیغام دیا تھا, عہد نامے کا اپنی زبان میں ترجمہ کرو کہ مالک اشتر کے نام کیسے خط لکھا ہے, اور علی سے طرز حکومت سیکھو اور ترجمہ کر کے اسے اپنے آفس میں اپنی نگاہوں کے سامنے لگاؤ. مولا کیا فرماتے ہیں, الا وَإِنَّا إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِطِرْفَيْ. پھر مولا فرماتے ہیں وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ, آگاہ ہو جاؤ تمہارا امام علی وہ ہے جس نے اپنی دنیا سے 2 پھٹی چادروں کے سوا کچھ اور نہیں لیا ہے لباس کے نام پر, جس کا کھانا 2 قرص نان, اس کے سوا کچھ اور نہیں. پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْتَدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ. مولا کہتے ہیں عثمان ابن حنیف مجھے معلوم ہے کہ تم علی جیسے نہیں بن سکتے ہو, ہم اور آپ بھی نہیں بن سکتے ہیں. آپ سوچئے امیر المؤمنین کا دسترخوان الگ ہوتا تھا, امام حسن اور امام حسین کا دسترخوان جدا ہوتا تھا. جب گود کے پالے اس غذا کو نہیں کھا سکتے, لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو علی شناس تو بنا سکتے ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ تم علی جیسے نہیں بن سکتے ہو, لا تقتدرون علی ذلک. لیکن پھر مولا کا جملہ ہے وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ, لیکن میری مدد کرو ورع کے ذریعے, تلاش و کوشش کے ذریعے, عفت و پاک دامنی کے ذریعے اور استقامت کے ذریعے. اب جلدی سے سن لیجئے, بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ میں نے کیوں پیش کیا؟ امام نے اپنے مقرر کردہ گورنر کی تنبیہ کی ہے. جب ہم حضرت صاحب الزمان کی خصوصیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے, سنیے گا. ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام زمانہ کے خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے جوادم بالمال, مالی اعتبار سے فیاض, اپنے آباء و اجداد کی طرح. کیا سلسلہ کرم ہے. حتیٰ معاویہ نے بھی اپنے دربار میں اپنے چاہنے والے کارندے کی مذمت کی ہے. معاویہ کہتے, اور کمال امتیاز امیر المؤمنین کا یہی ہے کہ معاویہ بھی امیر المؤمنین کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہے اپنے دربار میں. معاویہ کہتا ہے کہ اگر علی کے پاس 2 مکان ہوں, ایک مکان میں بھوسا بھرا ہو, دوسرے مکان میں سونا بھرا ہو, اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو علی سونے والا مکان پہلے خرچ کریں گے, بھوسے والا مکان بعد میں خرچ کریں گے. یہ امتیاز ہے امیر کائنات امیر المومنین کا. پہلی صفت کیا ہے, جوادم بالمال. دوسری صفت رحیمم بالمساکین. ذرا سا ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہمارے گھریلو فنکشن میں غریبوں کی حاضری کتنے % ہوتی ہے. امام زمانہ کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ امام غربا, فقراء, مساکین کے لیے رحم دل ہیں. وہی اپنے آباء و اجداد والی روش. شاید یہی وجہ جب کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ آپ لوگ سلمان فارسی سلمان فارسی سلمان فارسی بار بار سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں چونکہ سلمان کی ایک ادا ہمیں بہت پسند ہے. وہ ادا کیا ہے؟ سلمان غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے. تیسری صفت جہاں تک لانا چاہتا تھا, امام نے اپنے گورنر کی تنبیہ کی ہے. امام زمانہ کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ شدیدم بالعمال. جسے امام نے اپنی حکومت میں انتخاب کیا ہوگا اس کی ذرا سی غلطی پر امام اسے متوجہ کریں گے. یہ ہے امام زمانہ کی حکومت, بالکل آئینہ حکومت علوی. ہمیں اور آپ کو اس دور میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر تقوی اوپر پارسائی اوپر پرہیزگاری لانا ہے. ورا ایک درجہ بالاتر ہے تقوی سے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. واجبات کو انجام دینا, محرمات سے پرہیز کرنا, یہ ہے تقوی. ورا اس سے ایک اسٹیپ بالاتر ہے, جہاں فقط حرام سے نہیں بچنا ہے بلکہ اپنے آپ کو شبہناک غذاؤں سے بھی محفوظ رکھنا ہے. جس کے بارے میں ذرا سا شک ہو, جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے, اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ واجتہاد. ذرا سنیے گا, تلاش و کوشش. یہاں اجتہاد اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ اجتہاد لغوی معنی میں ہے. تلاش و کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. مذہب کہتا ہے 2 دن جس کی زندگی کے برابر ہوں وہ کامیاب نہیں ہے. حتیٰ ہمارے ہاں میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ ہمارے ہاں منا والی حدیثیں خوب پڑھی جاتی ہیں, سلمان منا اہل البیت.
بعض روایات لیسا منا والی بھی ہیں، جیسے لیسا منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، حساب کتاب نہ کرے، کیا پایا کیا کھویا کہاں پہنچا۔ اسی طرح معصوم فرماتے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس کی زندگی کے 2 دن برابر ہوں۔ اگر سن 2026 میں ہماری آمدنی منتھلی 10,000 روپے تھی اور 2027 میں بھی ہم 10 پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو یہ اچھی نگاہ سے مذہب نے نہیں دیکھا ہے۔ مذہب کہتا ہے اپنے آپ کو مانوی اعتبار سے بھی آگے بڑھاؤ، مادی دنیا میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے آگے بڑھانے کی فکر کرو، البتہ جائز راستے سے، شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں۔ ہاں، یہ جو ہمارے ہاں ڈپریشن، سوسائڈ، اس قسم کے اسٹریس کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوان نے شارٹ کٹ کے ذریعے اپنے آپ کو لکھپتی بنانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ نہیں، جائز طریقے سے محنت کرو، مزدوری کرو، پیسہ کماؤ، پسینہ بہاؤ، پھر کو پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے ہماری روزی ہم تک پہنچا دی ہے۔ تیسری چیز وہ ہے عفت۔ یہ عفت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے اور ہمارے مذہب نے تاکید کی ہے کہ انسان کو اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہیے۔ مذہب کہتا ہے جب گھر سے باہر نکلو تو ایک مرتبہ ذرا دیکھ لو، اس لیے ہم لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے جب مجلس پڑھو تو آگے کا امامہ دیکھ لو، جب نماز پڑھاؤ تو پیچھے دیکھ لو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ ظاہر کو سنوارنا بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے گا عفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہو، یعنی انسان بخل سے دور ہو، حسد، عناد، نفاق، کینے سے دور ہو۔ اب ذرا سا غور کیجئے گا، رضا سرسوی علی اللہ مقامہ نے کیا خوبصورت ایک شعر کہہ دیا تھا کہ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں مکان غصبی۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ پہلے اپنے آپ کو عفیف بناؤ، جب تمہارا باطن پاکیزہ ہو جائے گا تو تمہارے امام کے ظہور میں تاخیر ہونے والی۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَالسِّدَاد، اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکی کا جو ذمہ دار ہے اس کا دوغلاپن، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں اس کی منافقت، تنہا ایک ٹرکی نہیں، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، آپ اور دیگر اسلامی ممالک کو دیکھ لیجئے، لیکن اس کے برخلاف وہ ملک جو زیر پرچم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب کا اسٹینڈ وہی ہے جو آج سے 40 برس پہلے امام خمینی کا ہے، موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کاش میں پھر کہوں گا پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، صحیفہ امام پڑھیے، اردو زبان میں بھی آپ کو مل جائے گا لٹریچر۔ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے۔ رہبر نے حالیہ دنوں کی اپنی تقریر میں بڑی خوبصورت بات کہی۔ رہبر کہتے ہیں مسئلہ ٹرمپ کا نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کی سیاست کا ہے۔ اس کے ڈھانچے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنا ہے، ایران کی مخالفت کرنا ہے، ٹرمپ جائے گا دوسرا آئے گا، پھر بھی اس کے ہاں یہی وہ سداد اور استقامت، پائے ثبات میں لغزش کا نہ پایا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری دور کے ان افراد میں شمار ہونے والی برجستہ شخصیات ہیں جنہیں مذہب نے اچھی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایک آخری بات، بہت سارے ہمارے جوان بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، خواب دیکھا امام زمانہ نظر آ گئے۔ دیکھیے ہر خواب قابل اعتبار نہیں، لیکن بعض خوابوں کے لیے ہے لہم البشرا، اللہ نے اس میں بشارت رکھی ہے۔ جلدی سے بس 2-2.5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے اچھا خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان جو خواب دیکھتا ہے عام طور سے اچھا خواب، آج میں بھی نصف شب میں اٹھ گیا ایک عجیب و غریب ڈراؤنا خواب دیکھ کر کے، سویا بھی دیر میں اٹھ بھی گیا جلدی۔ عموماً ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ ذرا سا الٹے سیدھے ہی ہوتے ہیں۔ خواب کی اہمیت ہے، آنے والا اپنے استاد کے پاس آتا ہے، اب اساتذہ کا اپنا مرتبہ ہے، اساتذہ کا اپنا وقار ہے۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، اپنے ان بچوں سے، استاد ٹیچر جس مذہب، کاسٹ اور دھرم کا ہو اس کا احترام آپ کو کرنا ہے۔ ہاں، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جس کاسٹ اور مذہب کا ہو۔ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو پیش کیا، سید رضی ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، مسیحیوں کا قبرستان ہے، سواری سے اتر گئے، کسی نے کہا حضور یہ اپنا قبرستان نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ ہے مسیحیوں کا قبرستان،
لیکن اس قبرستان میں میرا ایک استاد آرام کر رہا ہے جس کا احترام مجھ پر فرض ہے، تب انسان سید رضی بنتا ہے۔ میں گزارش کروں گا، اساتذہ کا احترام بہت ضروری ہے، ہاں یہ باتیں بچوں تک منتقل کرنا ضروری ہے۔ اب جلدی سے سنیے، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے استاد میں امام زمانہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا استاد، ظاہر ہے استاد تو استاد ہے۔ استاد نے بے ساختہ کہا آج سے زیادہ نمک والا کھانا کھاؤ اور پانی کم پیو، اور پھر چند دنوں کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ نسخے ایسے بتا دیے جاتے ہیں، جیسے ایک خاتون آ کر کے مولوی صاحب سے شکوہ کرتی ہے، مولوی صاحب جب مرد آتا ہے گھر میں تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو مولوی صاحب بھی تیز ہوش تھے، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اپنے دانت کے نیچے کوئی خلال ٹائپ کی چیز دبا لینا۔ اور واقعی میں وہ کارگر ہو گیا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی ٹوٹکا، لڑائی جھگڑا بند ہو گیا۔ جیسے ہی استاد نے کہا نمک والا کھانا کھانا، پانی مت پینا، اور چند دنوں کے بعد ملاقات کرنا، چند دنوں کے بعد جب شاگرد اپنے استاد کے پاس، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ کہا استاد خواب میں امام تو نظر نہیں آئے لیکن پانی خوب نظر آیا۔ امام کہتے ہیں چونکہ تمہارے ذہن و دل و دماغ میں پانی دوڑ رہا ہے اور پانی کی تڑپ ہے، لہذا تم نے پانی کو خواب میں دیکھا۔ یہ تڑپ جس دن تمہارے لیے امام زمانہ کے سلسلے میں پیدا ہو گئی تو تم امام زمانہ کو بھی دیدار کی منزلوں سے ہمکنار کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب ایک آخری بات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا ایسی صلوات بھیج دیئے کہ امام راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ہیں ہمارے ہاں بعض اعمال، بعض اذکار، بعض اوراد، جیسے دعائے عہد کو 40 دن اگر کوئی پڑھ لے تو امام کے دیدار سے محروم نہیں ہوگا۔ موجودہ دور میں جو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے دین کی پابندی۔ ہاں، دین کا مطلب صرف چند رکعت نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بالخصوص حجاب کے سلسلے میں بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ دینے کی۔ واقعی خواتین کو نہیں کچھ کہا جانا چاہیے، مردوں کی غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی۔ جلدی سے سن لیجئے، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامد اللہ الوارف کے والد بزرگوار جو خود مجتہد جناب آیت اللہ باقر سیستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 دنوں کا چلہ کیا، کہاں؟ حرم امام رضا میں۔ کس لیے؟ کہ آخری حجت کا دیدار کریں۔ آخری حجت کے دیدار کے لیے 40 دنوں کی ریاضت، دن گزرتے جا رہے ہیں، 40واں دن آنے والا ہے کہ سید باقر نے کیا دیکھا علیہ الرحمہ کہ ایک نور ہے جو امام رضا کے حرم سے نکلا اور پڑوس کے مکان میں چلا گیا۔ سید باقر سیستانی جو مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے والد بزرگوار ہیں، وہ حرم سے نکلے اور کہاں پہنچ گئے؟ پڑوس کے گھر میں۔ گھر بڑا بوسیدہ، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں جس مکان کی ٹائلز اور ماربلز اور پٹی اور پینٹ اور رنگ اور اسٹیل اور یہ وہ ساری چیزیں ہائی فائی، وہ مکان بڑا بابرکت ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے مکان ظاہری اعتبار سے بوسیدہ ہو لیکن نگاہ انتخاب سرکار حجت کا مرکز قرار پائے۔ سید باقر سیستانی نے کیا دیکھا؟ امام زمانہ تشریف رکھتے ہیں، ایک خاتون کا جنازہ ہے جس کے اوپر سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ مولا آپ اور یہاں، یہ بتائیے اس خاتون کی کوالٹی کیا تھی کہ آپ یہاں تشریف لائے اتنے بوسیدہ مکان میں؟ سنیں گے آپ؟ امام فرماتے سید باقر مجھ سے دیدار کرنے کے لیے اور میرے دیدار کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو اس خاتون جیسا بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا اس نے مولا؟ سید باقر سیستانی سے مولا فرماتے ہیں کہ جب شاہ ایران رضا خان ترکی جاتا ہے، وہاں بے حجابی دیکھتا ہے، وہاں سے سیکھ کر آیا ہے، ایران میں بھی اس نے حجاب پر پابندی عائد کی اور اس نے اعلان کیا کہ کسی خاتون کے سر پر حجاب نہیں رہنا چاہیے، اگر خاتون بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلے تو ٹھیک، اگر حجاب کے ساتھ نکل رہی تو چادر کو نوچ دو۔ سید باقر سیستانی سے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں یہ خاتون وہ ہے جس نے شاہ ایران کے بے حجابی والے قانون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گزشتہ 7 برسوں سے اپنے آپ کو اس گھر میں قید رکھا ہے تاکہ اس کا پردہ محفوظ رہے۔ سید باقر جب دین کی ایسی پابندی انسان کرے گا تو ہم خود اس کے دیدار کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے اس ذکر کا جو بھی ثواب ہے اسے مرحوم جناب مناظر حسین صاحب کی روح تک منتقل فرما۔ اس دور پرفتن میں ضرورت ہے منجی بشریت کی معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما،
ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، دعاؤں کی قبولیت، رہبر انقلاب کی سلامتی، اسلامی نظام کی سربلندی، دشمنان دین بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کی نابودی کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس میں نے ختم کر دیا، چند جملے مصائب کے ضرور پیش کروں گا۔ جس امام زمانہ کا تذکرہ ہوا ہے، اسی امام نے زیارت ناہیہ میں جو کلمات ادا کیے ہیں اور جس انداز سے اپنے جد بزرگوار کو تحفہ سلام روانہ کیا ہے، اور پھر یہ مولا کا کہنا وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا، اے میرے جد بزرگوار میں آپ پر خون کے آنسو روں گا۔ ذرا سنیے گا چند جملے، خون کے آنسو روں گا۔ یہاں آنسو پانی کے قطرات کی شکل میں نہیں۔ آنے والا مرحوم آیت اللہ حکیم کے پاس آیا تھا، محسن الحکیم، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، کیا عظیم مرجع فقی۔ آنے کے بعد کہتا ہے آغا یہ جو امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے جد بزرگوار پر خون کے آنسو روتا ہوں، یہ خون حقیقی خون ہے یا مجازی خون ہے؟ سنیں گے آپ؟ جناب آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے اپنے جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پر رکھا، کربلا کی مصیبت کا تذکرہ کیا، کچھ دیر کے بعد جب رومال کو ہٹایا تو خون کے قطرات تھے۔ اگر ایک مرجع کربلا کو یاد کر لے تو خون روتا ہے، تو وہ وقت کا امام جس کی نگاہوں کے سامنے سارے مناظر، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس دلاور کے شانے قلم ہوئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب علی اصغر تیر ہرملہ کے نشانہ بنے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کے سروتن میں جدائی حق ہے امام زمانہ کا۔ میں نے ختم کر دیا۔ ابھی آپ نے جو سلام سنا، گھبرائے گی زینب، میں چند جملے مصائب کے ضرور پیش کرنا چاہوں گا، ذرا سا سن لیجئے اور دلوں کو روانہ کر دیجئے کربلا کی جانب۔ خدا ان آنسوؤں کو ذخیرہ آخرت قرار دے۔ ناچیز ہیں لیکن خلوص کے ساتھ جب راہ حسین میں نکلتے ہیں تو گوہر بن جاتے ہیں۔ دیکھیے بھائی بہن کی محبت ہم سب جانتے ہیں، ہندوستان کے کلچر میں کون نہیں سمجھ سکتا ہے، ہمارے ہندو برادران کے ہاں بھی بہنوں کی اپنی عظمت ہے، لیکن جب تاریخ میں ہم ممتاز بھائی بہن کو دیکھتے ہیں تو سر فہرست نام نظر آتا ہے سرکار سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ کا۔ بڑی محبت ہے، حتیٰ وقت ازدواج اور وقت عقد بھی امیر المؤمنین نے عبداللہ ابن جعفر سے کہا تھا عبداللہ سن لو، اگر میرا لال حسین سفر پر نکلے گا تو تم روکو گے نہیں۔ اور ذرا سوچئے جب ایک راستے میں عبداللہ آئے مولا کربلا مت جائیے، نہیں مجھے جانا ہے، اس محمل کی جانب آگے بڑھے جس میں زینب اولیاء مقام سوار ہیں، زینب نے اپنے سر کو باہر نکالا اور ایک جملہ کہا آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ لے چلنا چاہیے میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ماجائے حسین کے بغیر زینب زندہ نہیں بچے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس ایک جملہ اور میں نے ختم کر دیا۔ عرب کا دستور تھا، یہ ایران کے مشہور خطیب جناب آغا فلسفی نے بیان کیا، عرب کا دستور تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی، بیاہ کے وہ اپنی سسرال جاتی تھی، تو رخصتی کے 3 دنوں کے بعد دلہن کی ماں جاتی تھی اپنی بیٹی کی سسرال اس کی خیریت لینے کے لیے۔ ذرا منظر نگاہوں کے سامنے لائیے، زینب جب بیاہ کے عبداللہ کے گھر گئی ہیں، جناب زہرا مرضیہ زندہ نہیں ہے، شہادت ہو چکی ہے۔ 3 دنوں کے بعد امیر المؤمنین نے فضہ کو آواز دی، فضہ جاؤ میری بیٹی زینب کی خیریت لے کر آؤ۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ جناب فضہ پہنچی ہیں، جناب زینب کبریٰ نے فضہ کو دیکھا، مسلسل گریا، مسلسل آہوزاریوں، پھر ایک جملہ، اما فضہ یہ گریا اما فاطمہ کی یاد میں نہیں ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں پھر کس لیے گریا ہے؟ جناب فضہ سے زینب اولیاء مقام نے کہا 3 دن گزر گئے، میں نے اپنے ماجائے حسین کی زیارت۔ اجرکم علی اللہ، شاید یہی وجہ ہے زینب اولیاء مقام نے راہ کوفہ و شام میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، آنسو بہائے تو صرف اور صرف اپنے ماجائے حسین پر آنسو بہائے ہیں۔ اور جب مدینے پہنچی ہیں زینب تو آواز دیتی ہیں نانا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا ماجایا حسین پیاسا مارا گیا۔ جب اہل مدینہ میں شور گریہ بلند ہوا تو زینب نے ایک جملہ کا، نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آستینوں کو الٹ کر دکھاتی، راہ کوفہ و شام میں آپ کی لاڈلی زینب کو کتنے تازیانے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا
وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ معبود عظمت سرکار حجت کا صدقہ ہے، اے کریم پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، بحق اہل بیت اطہار مرحوم مناظر حسین صاحب، ان کی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پروردگارہ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کا عزہ اقربا بالخصوص ان کے بچوں کو صبر و اجر عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق کرامت فرما، ہمیں دین کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تمام مؤمنین جو اس روئے زمین پر سانسیں لے رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار بحق اہل بیت، بحق قرآن مجید، رہبر انقلاب مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو طول عمر بابرکت کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم جناب مناظر حسین ابن اظہر حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد